کہ قوم عاد اور قوم سمود میں کو اللہ نے جسمانی نعمتوں سے بھی نوازا تھا اور معاشی ترقی سے بھی نوازا تھا. سمجھتے ہو؟ معاشی لحاظ سے بھی کھاتے پیتے اور جسمانی لحاظ سے بھی لمبے لمبے قد کے. تو ظاہر ہے پیغمبروں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آنی تھی, کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے تھے, عمریں لمبی لمبی تھیں اور بڑی معاشی ترقی. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اللہ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے وسائل ان کو دیے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ جو قوم چٹانوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر محلات تعمیر کر لیتی ہو, اس قوم میں کتنی یعنی کتنا زبردست فن جانتی تھی وہ. ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں نا, ابھی جیسے میں ادھر گلگت وغیرہ کی طرف گیا تو بہت بڑی بڑی مضبوط چٹانیں, آپ ذرا کوئی چیز لے کے ان چٹانوں کو کھودنا شروع کرو, آدمی کانپنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ مشینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, چٹانوں کو تراش کے نا چٹان کے اندر پورا محل تیار ہو جاتا تھا. تو کچھ تو قابلیت ہوگی نا اس قوم میں, وہ مشینوں سے کرتے ہوں یا ہاتھ سے کرتے ہوں, یا قرآن نے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اتنی ترقی ہو چکی ہو, سائنسی ترقی, کہ وہ مشینوں کے ذریعے کر رہے ہوں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن کیا ہے, اس ترقی نے انہیں خدا کے قریب لے جانے کے بجائے خدا سے دور کر دیا. یہی آج ہو رہا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم رزق کی ایسی فراوانی کر دیں کہ سب کے پیٹ بھریں, دنیا میں کوئی غم اور ٹینشن ہی ختم, سارے غم اور ٹینشنیں بالکل ختم ہو جائیں, تو اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں, سب اللہ اللہ کرنے لگے, اللہ تو نے ہر قسم کی ٹینشن سے ہمیں کیا کر دیا ہے, آزاد. اے اللہ اب تو بیوی کی ایک ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی, یعنی وہ نیک بن گئی وہ, یعنی کہ اے اللہ ساری ٹینشنیں ہماری ختم, اب تو عمریں بھی لمبی ہو گئیں, کرونا بھی ختم ہو گیا اور مالی وسائل بھی, کھلا کھائیں گے تے, پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے, وہ بولتے ہیں اس طریقے سے. تو اب بڑے لائف کو انجوائے کریں گے اور اب ہم تیرا شکر ادا کریں گے. اب حج بھی ٹائم پہ ہوگا, داڑھی بھی رکھیں گے, 5 ٹائم نماز بھی پڑھیں گے, اب تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ اگر رزق کو بالکل اوپن کھول دے نا کہ کوئی غریب ہی نہ رہے دنیا میں, سب کے پیٹ بھر جائیں اور بالکل ہر ٹینشن دور ہو جائے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, فرمایا یہ سارے باغی بن جائیں گے میرے, جو تھوڑا بہت مجھے مان رہے ہیں نا اور میری بات سن لیتے ہیں. ایک بندہ بھی اتوار کے بیان میں نہیں آئے گا, نہ جمعے کے بیان میں نہ اتوار کے بیان میں, ایک بھی نہیں آئے گا. بولے گا ضرورت کیا ہے, کیوں سنیں, پیسے ملتے ہیں کیا یہاں پہ. نہ علماء کی باتیں سنی جائیں گی, نہ مدرسوں میں لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کریں گے. بھائی قوم کہتی ہے ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ روٹی ملے, کپڑا ملے اور پیٹ بھرے ہمارا, مکان ملے, مکان بھی مل گئے, روٹی بھی مل گئی, پیٹ بھی بھر گیا, ٹینشنیں بھی ختم ہو گئی. تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ٹینشنیں رکھی ہوئی, حتیٰ کہ جو ٹینشن فری ملک ہے نا ان میں بھی ٹینشنیں ہیں. یہ یورپ اور آسٹریلیا تو ٹینشن فری ملک ہے نا, ان میں وہ ٹینشنیں تھوڑی ہیں, ان کے بیوی کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو اب کہہ کیا گیا. بھائی یہ خواتین سے میں بولتا ہوں, میں مزاح کرتا ہوں, اس کو سیریس نہ لیا کریں. وہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں اچھا ہر بیان میں جو ہے نا ہمیں رگڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے. مذاق میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی شادی شدہ آدمی, ہم نے بھی عزت کے ساتھ گھر جانا ہے. آئی بات سمجھ, میں تو 3 دفعہ شادی شدہ آدمی ہوں. ایک شادی شدہ کتنا مظلوم ہوتا ہے, جو شادی شدہ ضرب 3 ہو تو وہ سوچ لو, وہ تو بیچارہ اس کا تو زندہ ہے, بس یہ کمال کی بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشنیں ختم کر دیں نا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن ملکوں میں سرے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں بھی بہت ٹینشنیں ہیں. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینشن نہیں ہے. ایک بڑی ٹینشن پتہ ہے انسان کو کیا ہوتی ہے, جب ساری ٹینشنیں ختم ہو نا, تو ایک بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ چھن نہ جائیں یہ ساری چیزیں ہم سے, یہ چیزیں ہم سے. تو اللہ نے کسی نہ کسی کو, اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں, جو یہ سمجھتے ہیں نا میں بڑی ٹینشن میں ہوں اپنے بارے میں, جو بھی یہ سمجھتا ہے اور دوسرے سارے خوشحال ہیں, تو ایسا نہ سوچا کریں.
بعض دفعہ سامنے والے کو ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو مل جائے نا, آپ کا یار میں پہلے زیادہ صحیح تھا یہ والی, تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کیا ٹینشن ہے اور وہ کس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہو. تو جو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے, تو قرآن کہتا ہے اگر ہم رزق کی فراوانی کر دیں اور ساری پریشانیاں ختم کر دیں تو شکر گزاری کے بجائے کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت پیدا ہوگی, نافرمان بن جائیں گے. اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتہ چلا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا, پیٹ بھرے ہوئے کا شکر ادا کرنا مشکل, خالی پیٹ شکر ادا کرنا آسان ہے. سمجھتے ہو بات؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں, لیکن حدیث میں ہمیں اس سے منع کیا. اللہ سے یہ دعا مانگو, اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور, کچھ بندے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی وہ دین پہ قائم رہتے ہیں. ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر تو پریشان حال ہی دین کی طرف آتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا کہ 100% لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. اور اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو کہا کیونکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹینشن فری. داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا نا, بڑی بہادری دکھائی, تو ٹینشن میں زندگی گزاری. ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی, جہاد کی, میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے. تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے آپ. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئیں؟ دولت کی ریل پیل اور حکومت, خلافت. تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جائے. پہلے آپ عبادت گزار تھے, دن میں روزے رکھتے تھے, رات کو تہجد پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی. کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے؟ گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا. اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے, ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے. اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے. روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, نہیں کھا رہے آپ, تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے. بھائی دنیا میں سب سے بڑے مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان, اب قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا. تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا. علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی, پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم تو کمزور ہونا شروع ہوگا کیونکہ ڈیلی روزہ ہو رہا ہے, روحانی قوت اس طرح سے بڑھے گی نہیں کیونکہ اب یوز ٹو ہو گئے نا, عادی ہو گئے آپ. تو وہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑتی نہیں ہے روزے کی, جسم بھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ آج نہیں کھایا تو کل کھاؤ گے آپ, باڈی صحیح سیٹ رہتی ہے. لیکن ٹینشن اتنی ہوتی ہے نا کہ روزے کی عادت پڑتی نہیں ہے آپ کو. ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا, پھر دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی رمضان میں ہم کنٹینیو رکھ لیتے ہیں نا, عادت 10-15 دن کے بعد تو ایسے عادت پڑتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ایک دن رکھنا, پھر ایک دن چھوڑنا, پھر اگلے دن رکھنا, پھر اگلے دن, روٹین میں نہیں آتی یہ چیز. جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ کون سا تھا؟ داؤد علیہ السلام. ایک دن روزہ ایک, اور آپ کر کے دیکھیں آدمی ہل جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا, اس سے عادت ہی نہیں پڑتی نا اس کی. تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد اور آپ کی آل, آپ کا خاندان, کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو خاندان بھی غریبی میں
فائدہ اٹھاتا ہے نا اس سے, ان کی بھی عزت ہوتی ہے, بھائی شاہی خاندان کے لوگ ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا. آگے اللہ نے کیا فرمایا, قلیل من عبادی الشکور.